سجدے رے شام بازار زینب ٹور دی رے سجدے رے شام بازار زینب ٹور دی رے ہرے مسجدے پتھر غزار مسجدے پتھر غزار زینب ٹور دی رے سجدے رے شام بازار زینب ٹور دی رے سجدے رے شام بازار الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پھر بھی ذرا بلندر سے یہ دو روزہ محافل منسوب و مخصوص ہیں سرکار جناب امیر المومنین علیہ السلام سے. سرکار سے یہ منسوب ہیں. میں نے اسی حوالے سے دوسرے علی جناب علی زین العابدین محمد سرکار علی زین العابدین علیہ السلام کے صحیفہ کاملہ سے جس کا دوسرا نام ہے صحیفہ سجادیہ. اس کا بھی صحیفہ اسے قرآن کہتے ہیں. ان کے صحیفہ کو بھی صحیفہ کاملہ کہتے ہیں. قرآن مدت کے بعد مکمل ہوا یہ کہتے ہی مکمل ہوا. مکمل ہونے میں وقت لگا مگر یہ بولتے ہی کامل ہی ہوئے ہو. اسی میں چوتھے امام علیہ السلام نے چونکہ ان کا نام بھی علی زین العابدین علیہ السلام کیونکہ مجھے تھوڑی سی گہری میں چاہتا ہوں کہ گہری ذرا بحث کی جائے کیونکہ بات ہی ایسی ہے ان سے پہلے ایسی بات کسی نے کہی ہی نہیں. اب میں جملہ کہوں جو کچھ ابھی فرما رہے تھے اسی کا خلاصہ یوں کہوں. اللہ کہہ نہیں سکتا جس نے اللہ کے لیے سب سے پہلے کہا ہو وہ کیسا ہوگا. جس کے بھیجے ہوئے ایسے ہیں بھیجنے والا کیسا. اب جناب میرے چوتھے امام علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ میں دعا بڑی دعا ہے لیکن اس زمانے میں کچھ ایسے حالات ہو گئے تھے کہ بربلا ولایت علی علیہ السلام کو بیان کرنا یا توحید کو کچھ حالات تھے بیان کرنا تو امام نے طرز طریقہ دعا کا رکھا بیان توحید کرنا. ایسا ماحول تھا کہ امام نے بھی مانگی ظاہر میں مانگی دعا ظاہر میں ظاہر کیا دعا بیان کیا توحید. اور نہیں فرما رہے اتنی بڑی بات اسی کمان میں جو لفظ صرف ہوئی اسی کمان لفظ بھی صرف ہوں گی. اب صرف ہونے کے لیے متصرف کون ہے؟ امام. امام بھی لفظوں کو صرف کرتا ہے.
اور وہ لفظ امام کی اس کے کمال کے تصرف کا آئینہ لفظیں اس کی ہوں گی کمال اس کا لفظیں اس کی لیکن ان لفظوں میں جو کمال ہوگا وہ کمال اس امام کے ذریعے سے وہ کمال ہمارے سامنے آیا. اب میرا امام فرما رہا اب جو شب بات شروع ہو رہی ہے اسے سمجھنا ہے کہ میرے امام نے سب سے پہلے جو لفظ استعمال یا صرف فرمائی صرف وہ پورے دین میں اس کا مقام کیا ہے. دیکھیں دین تو پورا کہاں تک چلا پورا قرآن دین ہے آئین ہے توحید کا اور رسول کی طرف سے 23 سال تک اس دین کو پہنچانے میں مبلغ رہے اور 12 فقط محافظ ہیں. ان محافظوں میں دوسرا علی فرما رہا ہے توجہ فرمائیے. اب اسے سمجھنا ہے اب جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اور بات بھی دعا سے شروع ہو رہی ہے. اس دعا میں جس کمال سے دعا کا آغاز ہوا اس آغاز میں جو کمال ہے اسی کمال نعمت کو علی کہتے ہیں. امام نے وہ لفظ کیا توجہ امام نے جو لفظ صرف فرمائی وہ لفظ پورے عالمین کی لغت میں لفظ ہی منفرد ہے. میں جو کہوں اس لفظ کا دوسرا ترجمہ ہی نہیں ہے. جو لفظوں میں لا شریک ہے پھر ذات میں یہ ضرور کرائے. اچھا یہ بھی بہت اچھی کیا کرائے. اب جو لفظ صرف ہوئی اور صرف کون کر رہا ہے امام. دیکھیں اللہ میں جملہ درمیان میں کہہ دوں پھر ممکن ہے یہ موقع پھر نہ ملے اس لیے کہ اللہ حی ہے وہ روح سے حی نہیں ہے. ہم حی ہیں ہمارے لیے روح ہم روح سے حی. اللہ حی ہے حی بذات ہی حی ہے اور اس کی حیات روح کے سبب سے نہیں. پاک حیات میں روح ہے نہیں. اسی حیات خیال کرے اسی حیات میں روح نہ ہونے کے حوالے سے حی ہے. پھر ایسا دوسرا شریک ہے نہیں. جب دوسرا ہے تو معلوم ہوا ہے ہی نہیں. تو اس لا شریک کے لیے معلوم کیا ہوا کہ وہ کیا ہو روح کے بغیر ہی ہو. لفظ کو اتنی بڑی لفظ ہے اگر آپ متوجہ ہیں معلوم کو یہ توحید نے نہیں کہا. جناب علی نے فرمایا کہ اللہ اپنے شریک کو جانتا ہی نہیں.
جانتا ہوں۔ خدا گواہ ہے ان لفظوں کے حوالے سے میں دنیا سے کہوں گا پھر 14 کا مقابلہ نبیوں سے نہ کرو۔ نبیوں کے مقابلے میں ان کو نہ لے آؤ۔ جناب علی کے اس جملے نے کہ اللہ اپنے شریک کو نہیں جانتا، نہیں جانتا اتنا بڑا جملہ ہے کہ انبیاء 14 میں فرق ہو گیا۔ کیا کہ انبیاء اللہ کو پہچانتے ہیں، 14 جانتے ہیں۔ پہچاننے میں مؤلف کی ضرورت ہے، جاننے میں ضرورت نہیں۔ وہ سمجھا؟ اب جو پہلی سال یہ بڑی ہوئی اب جناب یہ ہوا کہ چونکہ اس توحید کے بارے میں جو غیب الوجوب ہے، جس کو کہا جاتا ہے غیب الوجوب، یعنی غیب وجوب کے بھی غیب میں، یعنی وہاں غیب ہی اب اللہ دوسرا تو اللہ ہے۔ اگر میں ذرا پھیلا دوں اس کو، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر 2 خدا ہوتے آسمان و زمین میں تو زمین فاسد ہو جاتی۔ 2 خدا کے علاوہ دوسرا خدا ہوتا کیا کہ لو کان فیہما، اگر ہوتا جس میں ان دونوں زمین و آسمان میں ہوتا آلہۃ الہ، دوسرا خدا ہوتا ان 2 میں، جھگڑا نہیں، فساد، ان کا وجود ہی نہ رہتا، آسمان و زمین فاسد ہو جاتا۔ اب فاسد نہ ہونے کی دلیل ہے اللہ کا فقط ایک ہونا، کا ایک ہونا، فساد نہ ہونے کی دلیل ہو گئی کہ اللہ ایک ہے، دوسرا اللہ ہے۔ بہت بڑی گل ہے، چونکہ دوسرا اللہ ہے، اللہ کا خود اللہ ہونا فساد نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اب ضروری ہوا اللہ کے لیے کہ دین کو چلانے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے۔ اگر دوسرا اللہ ہو جائے تو پھر ہو جائے گا فساد۔ دوسرا خدا بنائے مثال کے طور پہ، دوسرا خدا تو ہے، ہوگا تو پھر تو فساد ہو جائے گا۔ فساد ہو گیا، نہ زمین نہ آسمان نہ دین نہ کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر اللہ کا اللہ ہونا بھی جو ہے وہ کمال جو ہے وہ ظاہر ہوگا ہی نہیں۔ اب اللہ نے کمال یہ کیا کہ اب اللہ نے ان کو منتخب کر کے اللہ نہیں بنایا، اللہ
بجانے کے اللہ نہیں بنا. پہلی گالی اللہ دوسرا کون ہے؟ وہ گھر میں شامل ہوتا ہے کہ اللہ کی بات کی تو تھوڑی مشکل ہے. دوسرا اللہ دیکھیں اللہ ہوگا تو زمین و آسمان فاصل ہو جاتا. اللہ ایک اللہ نے دین کو بھی چلانا, دین چلانے کے لیے کمالات اللہ والے ہونے ضروری ہیں. اب اللہ نے کمال یہ کیا ان کو بنایا امام ہے, کمال اپنے دے دیا. کیا دے دیے اللہ نے اپنے سارے کمالات میں کیوں دے دیے؟ کیوں دے دیے؟ کیوں دے دیے؟ کیوں دے دیے؟ ان کا نام کیا رکھا؟ امام. جب ادھر ادھر دیکھ لو پھر بارے پڑھا میرے اب نئے نہیں ہیں. اب اللہ نے ان کو امام بنا کے سارے اللہ والے جتنے کمالات تھے ان کو دے کر مطمئن ہو کے کہتا ہے اب ہمیشہ کے لیے شرک ختم. اللہ والے دے کے کیا ہو گیا؟ شرک ختم. اب شرک میں ختم ہونے کی دلیل کیا ہوا؟ صرف ان کا بننا, ان کا بننا بس ان کا امام بننے نے ہی سارا نظام بدلا. وہ بنانے والا ہو گیا, یہ بننے والا. ان کو کیا بنایا؟ امام بنا کے کل کمالات کس کے دیے؟ اللہ کے. اللہ کا کمال دے کر نا دیکھ کر اللہ نے عبادت کو عبادت رکھا. ان کو امام بنا کے کمالات اللہ کے دے کے کہا دیکھو میرے بھائی میری مخلوق دیکھو عبادت میرے لیے ہے, تعظیم ان کے لیے. میں عبادت کا طریقہ مقرر کروں گا, تعظیم کا نہیں. جتنی تم تعظیم ان کی کر سکتے ہو کرو, شرک نہیں. درکانہ اچھی نہیں لگی؟ ان کی کیا ہے؟ تعظیم. گل کر لو نہ جوڑا کی کیا ہے؟ تعظیم. اس کی کیا ہے؟ اس نے کہا شرک عبادت میں ہے. جب تک ہے باقی زمانہ خبر کے لیے ہوتا ہے, اس میں فائل استقرار کے لیے دوام کے لیے ہوتا ہے. الکائن کون سے کون مانے ہونا, الکائن قبل الکون وہ ہونے سے بھی پہلے. بس جان لو علی ہونے سے بھی توحید کا مسئلہ خدا جانے تیری جابو میں پایا. علی فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا کمال ہے کہ لاکھوں جبروتی حجابوں میں موجود ہے. لاکھوں جبروتی حجاب
یہ تمیز حجاب نہیں، جبروتی حجاب. بتا دیں جبروت کا کون سا حجاب ہوتا ہے؟ علی علیہ السلام ہی جانے، اور جس نے گنے ہیں اسے علی کہتے ہیں. حجابوں میں محجوب ہے، لاکھوں جبروتی حجابوں میں چھپا ہوا ہے، میں اس کا پہلا حجاب ہوں. کیان مانے ہونے والے کے بغیر، کوئی ہونے والا نہیں ہوگا تو وہی بنائے گا، بغیر ہونے والے کے ہے، بغیر ہونے والے کے ہے. اے علی آپ تو ہونے والوں میں ہیں، بغیر ہونے والے کے تو کہہ رہے ہیں نا. بغیر ہونے والے کے ہے، جب ابھی کوئی ہوا ہی نہیں، ہم ہیں. اللہ اور ان کے درمیان میں زمانہ نہیں ہے. کوئی وقفہ نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے. اگر وقت ہوتا یہ امام زمانہ نہ ہوتا. بل موجود فی کل مکان بغیر ایجاد. سبحان اللہ. بل موجود الحمدللہ للہ پہ آتا، بل موجود فی کل مکان ہے، ہر مکان میں ہے. جو ایک نظر میں ہر مکان کو دیکھ رہا ہو اسے علی ہے. بل موجود ہے فی کل مکان. کل کی لفظ کیا یہ کل کی لفظ صرف علم کے لیے نہیں آتی، کل کی لفظ حقیقت کو بھی ظاہر کرتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ. بل موجود ہے فی کل مقام بغیر ایجاد. ایجاد مانی جی بغیر ایجاد. ایجاد عین کی جمع، عین کہتے ہیں آنکھ، وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا. کہنے والے نبی دیکھا نہیں کیسے دیکھا ہے بشارت بس آنکھوں سے نہیں. خدا جانے علی نے اس توحید فرمایا میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ. رویت کے لیے 5 قسمیں شے چھت کی رویت کے لیے. اب بل موجود ہے فی کل مکان بغیر ایجاد. بل موجود ہے فی کل مکان بغیر ایجاد. پھر مانو جہاں جہاں وہ ہے وہی علی ہے. جہاں علی ہے وہ وہی ہے. اگلی گل بہت بڑی، کل اس پر بحث کریں گے انشاءاللہ. بل قریب من کل نجوى بغیر تدانی.
دس اچھے لگے آپ تو عبد المالک ہیں بل قریب من کل نجوا توجہ فرمائیں میرے بھائی بے خیر اقتدار ہر سرگوشی دو مل کر سرگوشی کرنے والے ہر سرگوشی کرنے والے کے قریب ہے مگر نزدیک نہیں ہے لوگ سے نہیں لیا ذرا راز میں کھولوں پھر آپ کو بتا دیں سب توحید کے لیے سرگوشی کی بات آئے گی تو پھر سرگوشی کا کوئی کمال ایک ہوگا جہاں دو مل کر کوئی سرگوشی کر رہے ہوں گے یہ وہ سرگوشی ہے جو معراج پہ ہوئی ہے اللہ نے کہا وہ معراج پر علی اور رسول سرگوشی کر رہے تھے اللہ قریب تھا مگر نزدیک نہیں اعتبار سے بھی کی یہ ان کا اعتبار اپنے کمال کا وہی جانے خدا جانے انہوں نے یہ آقا نام کو کیسے کہا اب ان کی عبادت شرک کس میں ہوتا ہے عبادت جب عبادت اللہ کی ہو گئی تعظیم ان کی ہو گئی نیتیں بدل گئی عبادت میں اس کی نیت آ گئی تعظیم میں ان کی نیت جب نیت بدل جاتی ہے شرک ختم شرک نہیں ہوتا جب شرک نہیں ہوگا لیکن اللہ لیکن ان میں شرک کو بھی ختم کیا ختم کر کے عبادت کو 4 چاند لگائے رسول ہے سجدے میں پشت پہ آ گیا حسین حسین کی تعظیم میں میری عبادت بڑھا عبادت کس میں ہو رہی ہے رسول کیا فرما رہا ہے عبادت ہو رہی ہے
پشت پہ آ گیا امام حسین علیہ السلام. اللہ نے کیا کہا؟ میری سبحانیت بڑھا دو ابھی بس کرنا. اور اس میں امام حسین آ کے صرف بیٹھی. روایات کے مطابق جیسے روایات ہیں رسول نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. حسین نے کہا ایک رسول نے سر نہیں اٹھایا. کیا بات ہو رہی؟ جس کی عبادت ہے بات اس کی ہو رہی ہے. سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. حسین فرماتے ہیں ایک. رسول نے پھر دوسری مرتبہ یہی پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. حسین نے کہا دو. یہ کمالات جو ایک دو بڑھ رہے ہیں اس میں دونوں کے کمال، گننے والے کا بھی کمال جس کے لیے گن رہا ہے، اس میں دونوں کے کمال بڑھ رہے ہیں. رسول پڑھ رہا ہے، حسین گن رہا ہے. نبی پڑھ رہا ہے، امام گن رہا ہے. حضور پڑھ رہے ہیں، جانشین گن رہا ہے. مبلغ پڑھ رہا ہے، محافظ گن رہا ہے. 70 تک بات پہنچی. کبھی ایسے ہوتی چاہیے. 70 پر جب امام حسین نے رسول نے 70 پڑھا، امام حسین نے 70 کہا. امام حسین اتر گئے، رسول نے سر اٹھایا، نماز جاری ہو گئی. 70 کی فکر پر دونوں جائیے. 70 توحید کے فکر سے بات بتائے. امام حسین نے اس کمال پہ گنا کہ توحید کی عبادت کا کمال عبادت کے نقطہ کمال پر پہنچ گئے. نہیں فرمانے. جب نقطہ کمال پر پہنچا امام حسین اتر گئے. جب اتر گئے جہاں عبادت کا نقطہ کمال ہے وہاں حسین کی تعظیم کا بھی تو نقطہ کمال ہے. نہیں فرمانے. جو گن رہا ہے اس نے بھی اپنی ایک تعظیم کا کمال دکھایا. کس کمال پر پہنچ کر؟ جس کمال پر 70 پڑھی گئی تسبیح، 70 گنی گئی. دونوں کے کمال برابر کر کے اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ امام حسین اتر گئے، رسول نے سر اٹھا لیا، دونوں برابر کے اٹھائے. تو اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ لوگوں، اللہ کہہ رہا ہے لوگوں میری عبادت اور حسین کی تعظیم برابر ہے. عبادت اور امام حسین کی تعظیم برابر. دین میں دیکھیں کس کمال میں برابری ہوئی، لیکن برابر جب برابر ہے اب یہی امام نمایاں کرے گا توحید. عبادت کا کمال بھی تو یہیں سے سامنے ہے. بے شک عبادت ہی نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتی. ٹھیک ہے. جب عبادت کا کمال انہوں نے توحید کا مکمل دکھایا اب آ گیا مرحلہ دعا کا. دعا ہم آگے بڑھائیں اس کے بعد نبی ہو گیا. اس دعا میں سب سے پہلے میرے امام نے جو لفظ صرف کی وہ ہے الحمد. حمد کئی معنوں میں آتا ہے لیکن حمد کئی معنوں میں اصطلاحی آتا ہے، حقیقی نہیں. شکر اصطلاحی معنی ہے، تعریف حمد کا اصطلاحی معنی ہے، احسان حمد کا اصطلاحی معنی ہے. حمد کا حقیقی معنی ہی حمد ہے. غور فرمائیں، حمد کا حقیقی معنی ہے ہی حمد. جب یہ حمد کے مقابلے میں حمد کا دوسرے ترجمے کے لیے کوئی لفظ ہے ہی نہیں. حمد کا ترجمہ ہی حمد ہے. حمد کا ترجمہ ہی حمد ہے. حمد. اب
جنس کا ہے، جن سے ہم، الحمد جن سے ہم، کس کے لیے ہے؟ للہ ہے، اللہ کے لیے، جن سے ہم، جو حمد ہے، حمد وہ حمد ہی ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب حمد ہے اللہ کے لیے تو پھر ضروری ہے کہ جو سب سے پہلے اول بنائے وہ محمد ہو۔ کیا سمجھے مجھے؟ کمال میں محمد بھی ہو اور احمد بھی ہو۔ اس لیے رسول فرماتے ہیں آسمانوں پر میرا نام احمد تھا، میں حمد کرنے والا تھا، وہ محمد تھا۔ جب میں زمین پہ آیا میں محمد ہو گیا، پھر احمد ڈھونڈو۔ میری گھر سمجھ آئی نا؟ کون ہو گیا؟ ایک محمد ہو گئے۔ اس لیے رسول نے فرمایا میں اکیلا محمد نہیں، میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، میرا درمیانہ بھی محمد ہے۔ جب تک محمود رہے گا ایک محمد کا رہنا واجب ہوگا۔ اس لیے اب علی نے فرمایا میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ میرا ہونا دلیل ہے، کون ہے؟ اللہ۔ جب اللہ ہے تو اب بات کس کی چلے گی؟ ہم کیوں؟ اللہ کی۔ اب جو صفات جناب علی بیان فرمائیں گے یہاں وہی بیان، ان کے حوالے سے بھی صفات وہی ہوگی لیکن امام کے حوالے سے ہوگی، وہاں اللہ کے حوالے سے ہوں گی، یہاں امام کے حوالے سے ہوں گی۔ صفات ایک ہوں گے، نام دو مرکز کے بدلے ہیں، وہاں اللہ ہے یہاں امام ہے۔ ان کا تھوڑی سمجھ آئی؟ الحمدللہ ہے، حمد ہے اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ للأول، جو اول ہے، اول اول۔ میں بڑی گہری بات کرنے لگی بیٹا بھائی، اول اول سے مشتق ہے، الف وا جزم اول۔ اول اس اول میں اول اس حقیقت کو کہتے ہیں، اول اللہ اول ہے نا، اول مشتق سے، اول کس کی لفظ بنی؟ اول سے۔ اول اول اس حقیقت کا نام ہے جس حقیقت کو سمجھنے کے لیے اول ہونا ضروری ہے۔ میں جملہ کہہ دوں، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے اول ہونا ضروری ہے۔ اب معلوم ہو گیا اول جو ہو گئے، وہ ذات میں اول ہے، علی وجود میں۔ وہ کس میں اول؟ ذات میں۔ یہ کس میں اول ہے؟ وجود میں۔ کہا کیا؟ اول اول کہا، خدا جانے۔ اچھا اور کیا ہوتا ہے؟ ابھی صاحب بھی پڑھ رہے تھے نا سرمدی کے لفظ، توحید کے لیے جناب علی فرماتے ہیں کہ اللہ سرمدی ہے، نہ جس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ میں لفظ ضرور کہوں گا سرمدی کے حوالے سے۔ سرمدی وہ ہوتا ہے نہ جس کی ابتدا ہو نہ انتہا ہو۔ تو معلوم ہو گیا اول ہوتا ہی وہی ہے جو سرمد سے بھی پہلے ہو۔ جو سرمدی سے پہلے ہو وہ ہے اول، وہ اول ہے۔ جب اول ہے تو کون کس کا اول کہا؟ اللہ کو۔ اب جناب علی پھر خطبہ پڑھتے ہیں۔ جناب علی فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لم یسبق لہ حال حالا
حمد ہے اس اللہ کی جس کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں شکت کی کھڑی ہے درود کو دیکھ میری گل چھوڑ نہ سکتے الحمدللہ نبی لم یسبق لہو حال حالا حمد ہے اس اللہ کی جس کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے میں لفظ کہنے لگا ہوں کہ اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں جسے علی نہ جانتا اس لیے میں یہی کہوں کہ نبی اللہ کو پہچانتے ہیں چودہ اللہ کو جانتے ہیں کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے جملہ کہیں میں نے تسی سیانے میری نام مل کی گل کروں جب ساری تمام صفات پہلے نہیں ہیں جب پہلے نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگی کون صفات الہیہ عین ذات کون صفات کیا ہو جائے گی عین ذات جب اللہ کی کون صفات عین ذات ہو جائیں گی تو پھر علی آقا ان کل عین صفات کا مظہر کل ہوگا واضح ہو جائے گا پھر وہ کہے گا خیر الرازقین کوئی رازقین اور بھی ہیں رازقین اور بھی ہیں وہ خیر الرازقین احسن الخالقین خالقین اور بھی ہیں وہ احسن خالقین ہیں ارحم الراحمین رحم کرنے والے اور بھی ہیں وہ زیادہ رحم یعنی کیسے ہوا اب ان کا حساب کیسے ہو رہا ہے توحید سے توحید سے جب توحید سے ہو رہا ہے وہاں کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں جب نہیں جناب علی نے یہی کہا فَيَكُونَ آخِرًا قبل ان یکون اولا اللہ ایسا آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو اللہ ایسا آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو فَيَكُونَ ظَاهِرًا قبل ان یکون باطنًا ایسا باطن نہیں کہ کبھی ظاہر رہا ہو وہی اولیت آخریت ہے وہی آخریت اولیت ہے وہی ظاہریت باطنیت ہے وہی باطنیت ظاہریت ہے کوئی نہیں پتا اول کیسا ہے ظاہر آخر ہے اولیت ہی آخریت آخریت ہی اولیت ظاہریت ہی باطنیت باطنیت ہی ظاہریت ضروری ہوا توحید کے لیے ان کو اول بھی بنائے ان کو ظاہر بھی بنائے اس لیے علی فرماتے ہیں میرا اول ہونا دلیل ہے کہ وہ اول ہے کیا بات ہے علی فرماتا ہے میرا اول ہونا دلیل ہے کہ وہ اول ہے جناب رسول خدا نے فرمایا علی ذرا جنت البقیع میں جانا یہ سورج تیری حقیقت بیان کرے صحابہ کو جناب علی نے بلایا نہیں وہ خود ہی پیچھے آ گئے علی نے روکا بھی نہیں
اب بہت ذرا سورج کو دیر تھی، میں جنت البقیع میں کھڑے ہیں، سورج جو ہی نکلا، اسی سورج کو جناب علی نے سلام کیا، السلام علیکم ایھا الخلق الجدید، اے نئی مخلوق میرا سلام۔ مجھے نہیں سمجھ رہی ہے تو سورج کو دیا کرے خدا جانے کتنا قدیم ہے علی۔ السلام علیکم ایھا الخلق الجدید بل مطیع لہ، اس کی اطاعت کرنے والے سلام۔ سلام کہا نا، سلام کہا۔ سورج نے جواب سلام میں یہ جملے کہے، علیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو۔ سورج نے کہا اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن، اے ہر شے کو جاننے والا۔ کیوں پریشان کیوں ہو رہے ہیں اب باطن کی ہو رہی ہے ان کی، اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن، ہر شے کو جاننے والے۔ اب میں جملہ کہوں ہماری ماحول کیسا کی بات، جو ہی سورج نے جو ہی جشن منانا میں جملہ کہتا ہوں، جو ہی جناب علی نے سلام کیا، جو ہی سورج نے جواب میں یا اولو کہا، جب بھی اس کی آواز نکلی نہ سورج کی، جتنے صحابہ کرام گئے تھے سارے بے ہوش۔ معلومات جو سورج کی آواز سے بے ہوش ہو جائیں وہ وارث قرآن نہیں ہو۔ انہیں ہوش آیا، جناب علی ان کو لے کے چلے جھکے، آج ہو گئے تھا جانبینی کے ساتھ چلے، لیکن یہاں پھر ایک نفس ملتی ہے اور وہ بھی آپ کی جشن کے لیے ہے۔ اس عید درمیان میں کچھ لفظ آپ کے لیے جشن منانا تھا، آپ نے اللہ نے کہا کچھ لفظ میں ایسی بنا دوں، جب وہ لفظ کہے تو جشن جشن ہو جائے۔ اب جو ہی جناب علی اٹھے چلے تو جناب علی پیچھے تھے، یہ بھاگ کے رسول پاک کے سامنے خدا گواہ ہے جب آئے یہ لفظ کہے، رسول مولا، رسول سے کہنے لگے مولا آپ ہمیں روزانہ یہی کہتے ہیں کہ علی انسان ہے۔ سورج نے علی کو ان ناموں سے پکارا ہے جو اللہ اپنے لیے ٹھیک ہو گیا۔ اب ذرا بات تو لمبی بات ہو سکتی ہے یہاں۔ الحمدللہ، حمد ہے اس اللہ کے لیے الاول، جو اول ہے بلا اول، یہ بلا نہیں لا الہ ہے۔ ایسا اول ہے بلا اول، ایسا اول ہے، یہ گل نہیں سمجھ آ گیا، ایسا اول ہے بلا اول، کانا قبل اس سے پہلے بلا اول۔ اگر آپ خوش ہیں تو میں جملہ کہے، جو اللہ کی پہل جانے اسے علی میں ہم ہے اس کی جو اول ہے بلا اول، بلا اول، بلا اول، بے جو
تبعیت کی ہے بالآخر تبعیداتی دی بالآخر بالآخر یکون بعدہ وہ آخر ہے بغیر آخر یکون بعدہ کہ وہ اس کے بعد ہو اس کے پہلے بھی کوئی اول نہیں بعد میں بھی ایسا آخر ہے بعد میں بھی کوئی آخر نہیں اول سے پہلے بھی اول نہیں آخر کے بعد بھی کوئی آخر نہیں نہ آخر ہے نہ اول ہے نہ آخر ہے کوئی نہ اول ہے تو اول وہ ہے جس کے پہلے بھی کچھ نہ ہو آخر وہ ہے جس کے بعد بھی کچھ نہ ہو الحمدللہ الاول بلا اول جناب علی کا صحیفہ الویہ اسی بات کو صحیفہ الویہ کو میں پیش کرتا ہوں اسی اول آخر کو جناب علی نے صحیفہ الویہ میں فرمایا الکائن قبل القوم بغیر کیان سمجھ جانے کل ہی کی روشنی ترجمہ کرو تو سمجھ آؤں جی میں تو ترجمہ کرنا اچھا کریں سہل بہت اونچی علی فرماتے ہیں الکائن وہ ہے خدا جانے اس غیب الغیوب میں ایک ہی آواز آئی ہے کہ وہ ہے اللہ خود نہیں کہے گا جو اللہ کو ہے کہہ کے اس کی تصدیق کر دے اسے علی سب کے توحید ہی علی ابن ابی الکائن ہے نہیں تو بنا گا پہلا 130 میں جانا وَقَائِنٌ لَا أَنْحَدَ سے وہ ہے علی فرماتے ہیں پھر کمال کیا ہے اول دین معرفت ہوں دین کی ابتدا اس کی معرفت کمال معرفت ہی التصدیق بہ کمال معرفت یہ ہے کہ وہ کہے کہ ہے علی اللہ نہیں اللہ کو اللہ بنا کے دکھا رہا
فائل استمرار کے لیے آتا ہے، جب سے ہے جب تک ہے فائل، ماضی زمانہ خبر کے لیے ہوتا ہے، اس میں فائل استمرار کے لیے دوام کے لیے ہوتا ہے۔ الکائن کون سے، کون مانے ہونا، الکائن قبل الکون، وہ ہونے سے بھی پہلے، بس جان لو علی ہونے سے بھی الکائن ہے مصدق کون؟ توحید کا مصدق، خدا جانے ان کتابوں میں علی فرماتا ہے کہ اللہ ایسا کمال ہے کہ لاکھوں جبروتی حجابوں میں محجوب ہے، لاکھوں جبروتی حجاب، یہ تمیز حجاب نہیں، جبروتی حجاب، خدا جانے جبروت کا کون سا حجاب ہوتا ہے، علی علیہ السلام ہی جانے، اور جس نے کنے ہیں سے علی ہے، جو جبروتی حجابوں کو کنے اسے علی کہتے ہیں، کہوں نمہ میں کہوں، وہ لاکھوں، صحیح مقام فرمائے، لاکھوں جبروتی حجابوں میں محجوب ہے، لاکھوں جبروتی حجابوں میں چھپا ہوا ہے، میں اس کا پہلا حجاب ہوں۔ سمجھئے ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بغیر قیام، آپ کا سوال قیام، قیام مانے ہونے والے کے بغیر، کوئی ہونے والا نہیں ہوگا تو وہی کرے بنائے گا، بغیر ہونے والے کے، بغیر ہونے والے کے ہے۔ اے علی آپ تو ہونے والوں میں ہیں، بغیر ہونے والے کے تو کہہ رہے ہیں نا، بغیر ہونے والے کے ہے، کب ابھی کوئی ہوا ہی نہیں، ہم ہیں، اللہ اور ان کے درمیان میں زمانہ نہیں ہے، کوئی وقفہ نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اگر وقت ہوتا یہ امام زمانہ نہ ہوتا۔ بل موجود ہے فی کل مکان بغیر ایان، سبحان اللہ، ول موجود ہے، الحمدللہ، للہ پہ آتفا ہے، ول موجود ہے فی کل مکان ہے، ہر مکان میں ہے، جو ایک نظر میں ہر مکان کو دیکھ رہا ہو اسے علی ہے۔ بل موجود ہے فی کل مکان، کل کی لفظ، کیا یہ کل کی لفظ صرف علم کے لیے نہیں آتی، کل کی لفظ حقیقت کو بھی ظاہر کرتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ والموجود فی کل مکان بغیر ایان،  ایان مانے
بغیر ایان عین کی جمع. عین کہتے ہیں آنکھ. وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا. موٹا کہنے والے نے بھی دیکھا نہیں ہے. کیسے دیکھا ہے بشارت بس آنکھوں سے نہیں. خدا جانے علی نے اس توحید فرمایا میں اس کی عبادت بھی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ. رویت کے لیے 5 قسمیں شہر چھت کی رویت کے لیے. اب بل موجود فی کل مکان بغیر قیان. بل موجود فی کل مکان بغیر ایان. پھر مانو جہاں جہاں وہ ہے وہی علی ہے. جہاں علی ہے وہ وہی ہے. اگلی گل بہت بڑی کل اس پر بحث کریں گے انشاءاللہ. والقریب من کل نجوا بغیر تدان. ایسا چلا آپ تو عبد المالک ہیں کیا ہے والقریب من کل نجوا. توجہ فرمائیں میرے بھائی. بغیر تدان ہر سرگوشی دو مل کر سرگوشی کرنے والے ہر سرگوشی کرنے والے کے قریب ہے مگر نزدیک نہیں ہے. ذرا راز میں کھولوں پھر آپ کو بتا دیں. سب توحید کے لیے سرگوشی کی بات آئے گی تو پھر سرگوشی کا کوئی کمال ایک ہوگا جہاں دو مل کر کوئی سرگوشی کر رہے ہوں گے. یہ وہ سرگوشی ہے جو معراج میں ہوئی ہے. اللہ نے کہا وہ معراج پر علی اور رسول سرگوشی کر رہے تھے. اللہ قریب تھا مگر نزدیک نہیں. محمد اٹھارہ سال کے سن میں سر کے بال سفید. صحیح نام سے قبول فرمائے. میرے خیال میں اتنا بڑا باب مسائل. 18 سال میں سر کے بال سفید نہیں. خدا جانے کیا مسائل تھے. وہ مسائل بی بی نے خود اظہار فرمایا. صحبت علیہ مسائل بابا مجھ پر وہ مسائل گرائے گئے آئے نہیں. اگر وہ دنوں پہ آتے تو کالی راتیں ہوتی. اور ان مسائل میں ایک مسائل کا ذکر بھی کیا بی بی پاک نے. رو کے کہا بابا جب سے کن فضل نے وار کیا ہے میں اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتا. اور یہاں روایت ہے کہ بی بی پاک جناب علی آئے گھر میں عصا کا سہارا لے کے بی بی چلی. جو ہی جناب علی آتے وہیں بیٹھ جاتے تاکہ علی میری حالت نہ دیکھے. جناب علی آئے تو بی بی ایک دن زیادہ رو رہی تھی. جناب علی روتے روتے بیٹھ گئے. شہزادی کونین اتنا علیل ہو کہ آج بے ساختہ کیوں رو رہی ہے. رو کے کہا آقا آج سلمان فارسی نے آپ کی بات بتائی ہے میں تب سے رو رہی ہوں. میری ماں نے رو کے کہا کیا بتایا ہے. کہوں تو جملہ. بی بی نے فرمایا سلمان نے بتایا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. میرے خیال ہے باب مسائل بہت بڑا مسائل. جب کہا نا مدینے والے آج سلام نہیں کرتے جناب علی کی چیخ نکل گئی. آگے تو نہیں بتایا. بی بی نے کہا مولا آگے کیا ہے. فرمایا میں سلام کرتا ہوں اور جواب نہیں. یہ وہ وقت ہے سیدہ کا جسد پاک اٹھا جب اٹھا. میرے امام نے فرمایا حسن جسد کے نیچے کون ہے. کہا بابا بہن زینب آئی. فرمایا کہ گھر چھوڑ آؤ پھر ہم چلیں گے. گھر چھوڑ کے آئے نا حسن نے کہا بابا کیوں واپس بھیجنا. فرمایا میں گوارا نہیں کرتا.
میری زینب کے قدے پاک پر کسی مدینے والے بس میں کہوں گا مولا آج تو موجود ہے، یہی زینب ہے بازار کوفہ ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں سر ننگا ہے، کسی بدمعاش نے اشارہ کیا حاضر زینب و بنت لوگوں یہی علی کی بیٹی زینب، جب یہ اشارہ کیا اس وقت بی بی نے کہا سر گھٹنوں میں رکھا ہوا ہے، میرے بی بی نے کہا سجاد اشارہ سنا اپنی، میرے امام کا آنکھوں کا رنگ بدلا، رو کے فرمایا صرف میں نے اشارہ سنا نہیں پھوپھی اماں میں نے اشارہ دیکھا بھی ہے۔ سجاد یہ سارے غیر محرم ہیں، میں خطبہ پڑھنا چاہتی ہوں، میری آواز بلند ہوگی، ابھی سے پڑھ رہے تھے آواز بلند ہوگی، یہاں سارے غیر محرم ہیں، اذن الہی ہے کہ میں اس ماحول میں خطبہ پڑھوں۔ میرے امام نے فرمایا آپ کے خطبہ پڑھنے سے دین بن جائے۔ آج بی بی نے خطبہ پڑھنے میں صرف اتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسکتو یا اہل الکوفہ، کوفے والو خاموش، ابھی خاموشی میں بحث فرمائی کل جتنی سے کل خاموش ہو گئے۔ بی بی نے خطبہ پڑھنا شروع کیا، جب ذرا آواز بلند ہوئی نا جناب علی کا ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن عفیف، یہ جناب علی کے ساتھ جنگ جمل میں گیا، جنگ جمل میں جو پہلے تیر آئے تھے اور ان کو بھی تیر آنکھوں میں لگے، اسے بھی ایک آنکھ تیر میں لگا، ایک آنکھ ضائع ہو گئی، پھر ایک آنکھ میں جنگ جمل سے جنگ صفین میں گیا، وہاں بھی پھر بارش آئی تیروں اور ان کو بھی لگی، اسے دوسری آنکھ میں لگا، دوسری آنکھ سے بھی نابینا ہو۔ یہ نابینا کہتا ہے جب ہم واپس آئے جن جن کو تیر لگے تھے جناب علی بلا بلا کے انہیں آنکھیں دینی نہیں۔ یہ باب مسائل اگر آپ سمجھ آ رہی ہے، یہ کہتا ہے جب میں گیا میں نے کہا مولا مجھے بھی تیر لگے ہیں، میرا علی آقا روتے روتے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے بیٹھ کے فرمایا عبداللہ تجھے آنکھیں نہیں، اللہ سمجھ رہے ہیں کیا بات، تجھے آنکھیں نہیں دیں، یہ عبداللہ کہتا ہے۔ یہی جب بی بی کی آواز بلند ہوئی نا بلند، اس وقت لہجہ بھی جناب علی کا اور فصاحت علمی بھی بی بی کی جناب علی علیہ السلام، جب یہ دیکھا کہتا ہے لوگوں کہ علی دوبارہ آ گئے، کسی نے نہیں بتایا، اس کے ساتھ جو بچی آئی پیچھے لے کر اس نے کہا بابا کریم سے آواز ہے میں دیکھ رہا ہوں، چلی گئی، لوٹ کے آ کے بابا سے لپٹ کے کہتی ہے بابا اے ہے خطبہ دینے والا مرد نہیں، یہ باب مسائل۔ ایک مزدور ہے جس کے سر پہ چادر ہے، خدا گواہ رو کے کہتا ہے اتنی جلدی شریعت بدل گئی، بابا اس کے ہاتھ بدھے ہوئے، اس کے سر پہ چادر نہیں ہے، آپ مجھے ان کے قریب لے چل، جب لے گئی عبداللہ نے ہاتھ مار کے بی بی خدا کے لیے بتا یہ علم جناب علی سے رشتے میں ملا ہے یا شاگردی میں ملا ہے؟ یا علماء لکھتے ہیں کہ جانتی تھی بی بی اگر میں نے ڈائریکٹ کہہ دیا میں علی کی بیٹی ہوں عبداللہ ہے کر کے مر جائے، بی بی نے نام لیا عبداللہ، یہ کہتا ہے یہ بی بی تو میرا نام بھی جانتا ہے، اس کا وہ پہلا پریشر کم ہوا، اب بی بی نے کہا عبداللہ میں علی کی شاگردہ نہیں، انا زینب بنت، میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ اب ایسے منہ پیر کر کہا مولا مجھے آج سمجھ آیا کہ آپ نے مجھے آنکھیں کیوں نہیں دی، اگر تیری بیٹیوں کو رہنا سرمائدہ بیٹی میری آنکھیں ہوں اور زہرا کی بیٹیوں میں ضرور چادریں ماتم امام حسین